ہمارے اس لیکچر میں مقاصد شریعت کے حوالے سے کچھ گزارشات پیش کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ باقاعدہ ایک علم ہے۔ مقاصد یہ مقصد کی جمع ہے۔ قصد یقصد قصدن، قرآن مجید میں موجود ہے وقصد فی مشیک۔ اپنی چال میں میانہ روی رکھو۔ میانہ روی اس کا لغوی معنی ہے افراط و تفرید سے پاک۔ اسی طرح حدیث شریف میں ہے، بخاری شریف میں، القصد القصد تبلغو، میانہ روی سے دین پر چلتے رہو منزل تک پہنچ جاؤ گے۔ اور شریعت کس کو کہتے ہیں؟ مقاصد شریعت۔ شریعت عربی زبان میں پانی کے منبع اور سرچشمہ کو کہتے ہیں، یہ لغوی معنی ہے اس کا۔ لیکن دین کو، ملت کو، طریقے کو، سنت کو، منہاج پر بھی شریعت کا اطلاق ہوتا ہے۔ اس کو بھی شریعت کہہ دیتے ہیں، دین کو، ملت کو، طریقے کو، سنت کو، منہاج کو، خاص راستہ، واضح راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے شرعی احکامات میں اپنے بندوں کے لیے جو فوائد رکھے ہیں وہی مقاصد شریعہ ہیں۔ مثلا روزے کا فائدہ حصول تقوی بیان کیا گیا ہے، تو یہ تقوی کا حصول مقصد شرعی ہے۔ جہاد کا مقصد دشمن کی جارحیت کو دفع کرنا، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ اسی طرح نکاح کے مقاصد، تو یہ مصالح اللہ جل جلالہ کے پیش نظر ہیں، بندوں کی دنیاوی اور اخروی سعادت مندی ہی اس کی بنیاد ہیں، مقاصد شریعت یہی کہلاتے ہیں۔ بعض اہل علم نے یوں بیان کیا کہ شریعت کے مقاصد بنیادی طور پر دو ہی ہیں، دینی اور دنیاوی منافع اور مصالح کا حصول، یہ ایک شکل ہوگی۔ دوسری شکل دینی اور دنیاوی نقصانات اور فسادات کا دفعیہ، اس کو جلب منفعت کہیں گے، دینی منفعت کا حصول، جلب منفعت، منافع کا حصول، اور اس کو دفع مضرت کہیں گے، نقصانات سے بچنا۔ تو شریعت کے یہی بنیادی دو مقصد ہیں، مقاصد ہیں۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسے فوائد ملتے رہیں اور نقصانات سے محفوظ ہوتا رہے، یہ انسان کی فطری خواہش ہے۔ مقاصد شریعت کی قسمیں، اس فن کے اولین معمار امام ابو اسحاق ابراہیم بن موسیٰ الغرناطی الشاطبی 790 ہجری کی وفات ہے۔ وہ فرماتے ہیں خلاصے کے طور پر کہ اس کے جو بنیادی مقاصد ہیں وہ تین ہیں: ضروریہ، حاجیہ، تحسینیہ۔ ضروری مقاصد حاجت کی بنیاد پر مقاصد، اور تحسین کی بنیاد پر مقاصد۔ اس پر تھوڑی گفتگو آگے کریں گے۔ مقاصد شریعت کی تحصیل کے فوائد یہاں دیکھ لیں۔ مقاصد شریعت اصول و قواعد، مشقت کے ازالے کے لیے آسانی کی گنجائش، اس کی تفریع یہ ہے کہ قصر یا مشقت سے بچنے کے لیے ہے، تیمم مشقت سے بچنے کے لیے، عموم بلوہ میں شرعی حکم میں تخفیف آ جاتی ہے تو یہ بھی مشقت سے بچنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق مصلحت عامہ پر مشتمل ہوتا ہے، نہ کہ مکلف کی مصلحت پر۔ اللہ تعالیٰ کا حق مصلحت عامہ پر مشتمل ہے، سب کو فائدہ پہنچے، صرف مکلف کی مصلحت نہیں دیکھتے کہ جس کو حکم دیا ہے اسی کی رعایت رکھی جائے۔ جیسے حدود شرعیہ کا نفاذ، اگرچہ کچھ لوگوں کو اس میں نقصان ہوگا لیکن عمومی فائدہ ہے اس میں،
تو یہ مقاصد خمسہ بنیادی مقاصد شریعت کے جو مقاصد ضروری ہے، دین کی حفاظت، انسان کی جان کی حفاظت، عقل کی حفاظت، نسل کی حفاظت، مال کی حفاظت، دین کی، جان کی، عقل کی، نسل کی اور مال کی، یہی اصول دین کہلاتے ہیں، قواعد شریعت اور کلیات ملت کہلاتے ہیں، مقاصد خمسہ. تو شریعت کے یہ بنیادی مقاصد خمسہ ہیں. مصالح ضروریہ بھی یہی کہلاتے ہیں، مصالح ضروریہ اور پھر مصالح حاجیہ، یعنی وہ مصلحتیں جن سے انسانی حاجات وابستہ ہوں، اگر پوری نہ ہو تو انسان تکلیف اور مشقت میں پڑ جائے. ان انسانی حاجات سے متعلقہ احکامات میں شریعت نے جو اہداف مقرر کیے ہیں انہیں مقاصد حاجیہ کا نام دیا جاتا ہے. وضو کے وقت تیمم کرنا جیسے. مقاصد تحسینیہ، ایسی مصلحتیں اور ایسے اہداف جن کی رعایت انسانی کردار اور گفتار میں حسن و خوبی کا باعث ہوں، تحسینیہ مصالح کہلاتے ہیں. تمام اچھی عادات، اچھے اخلاق اسی چیز سے جڑے ہوئے ہیں، اور برے اخلاق سے اجتناب وہ بھی اسی سے متعلق ہیں. مثلا اسراف نہ کرے آدمی، بخیل نہ ہو، میاں بیوی کے انتخاب میں کفاءت کا لحاظ، کھانے پینے کے آداب، حسن معاشرت، ستر عورت، نجاست کو ختم کرنا اور طہارت حاصل کرنا وغیرہ. تو یہ جو مصالح کی دوسری قسم ہے نا، مصالح حاجیہ، وہ بھی دراصل انتہا کے لحاظ سے مصالح ضروریہ کے دائرے میں ہے. مصالح ضروریہ اس کے بغیر انسان کا وجود ممکن نہیں ہوتا، بقا اس انسان کی بقا خطرے میں ہوتی ہے، اور حاجیہ میں بقا مشقت میں ہوتی ہے، اور تحسینیہ کہ حسن خوبی کے بغیر، اس کے بغیر انسان حسن خوبی سے محروم ہوتا ہے. تو بہرحال تین قسم کے ہمارے سامنے مقاصد آ گئے. یہ جو مصالح حاجیہ ہیں، اسی طرح مصالح تحسینیہ. تو مصالح حاجیہ انتہا کے لحاظ سے مصالح ضروریہ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور مصالح تحسینیہ انجام کے لحاظ سے مصالح ضروریہ سے ان کا جوڑ ہے. مثلا طہارت اور ستر عورت کا حکم حفظ دین کی طرف لوٹتا ہے، کھانے پینے کے آداب اور حرام چیزوں سے اجتناب حفظ نفس کی طرف لوٹنے والی چیز ہے. میاں بیوی کا صحیح انتخاب اور حسن معاشرت حفظ نسل کی طرف لوٹنے والی چیزیں ہیں. مقاصد شریعت کی ایک دوسری تقسیم ہے، وہ شرعی احکامات میں جو مقاصد اور اہداف اور غایات ملحوظ ہوتی ہیں ان کی خود احکام کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں. ایک مقاصد عامہ ہیں، اور مقاصد خاصہ ہیں، اور مقاصد جزئیہ ہیں. مقاصد عامہ کیا مطلب؟ جنہیں شریعت تمام احکامات میں یا اکثر احکامات میں ملحوظ رکھتی ہے، وہ مقاصد. جیسے انما الاعمال بالنیات، تو نیت ایسی چیز ہے کہ شرعی احکامات میں اس کا ملحوظ ہونا ضروری ہے. اسی طرح یہ ضابطہ ضرورات و تبیح المحظورات، ضرورت ممنوع چیزوں کو مباح بنا دیتی ہے، یہ ضابطہ بھی اکثر شرعی احکامات میں بوقت ضرورت جاری ہوتا ہے. مقاصد خاصہ وہ مقاصد ہیں جنہیں شریعت خاص خاص ابواب میں ملحوظ رکھتی ہے. مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد فی سبیل اللہ اور سزائیں، دیتیں، معاملات وغیرہ. ان میں سے الگ الگ چیزوں میں جو مقاصد ہیں وہ مقاصد خاصہ ہیں. یونس کے مشہور عالم دین ابن عاشور رحمہ اللہ ان مقاصد خاصہ کی درج ذیل
تقسیم فرما رہے ہیں۔ گھریلو احکام سے متعلق مقاصد شرعیہ، اموال سے متعلق مقاصد شرعیہ، انسان اور انسانی بدن سے صادر ہونے والے اعمال سے متعلق مقاصد شرعیہ، قضاء اور شہادت سے متعلق مقاصد شرعیہ، تبرع، ہدیے، احسانات سے متعلق اور عقوبات سے متعلق مقاصد شرعیہ۔ یہ خاص خاص مقاصد ہیں، یعنی سزا کی جو مصلحت ہے وہ نماز میں تو نہیں ہوگی نہیں، اور نماز کی مصلحت ادھر سزا میں یا معاملات میں نہیں دیکھیں گی۔ مقاصد جزئیہ، مقاصد جزئیہ ہر حکم میں دیکھتے ہی، مثلا کسی چیز کا واجب ہونا، کسی کا حرام ہونا، کسی کا مستحب ہونا، مکروہ ہونا، یا کسی چیز کا کسی دوسری چیز کے لیے شرط ہونا، سبب ہونا، یہ جو آخری چیز ہے نا، اس سے زیادہ تر فقہا بحث کرتے ہیں۔ شرعی جزیات اور دقائق کو حلق کرنے میں ان کی مہارت ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے اصطلاحی نام بھی مختلف ہوتے ہیں، کسی کو علت کہتے ہیں، کسی کو حکمت، کسی کو سبب، کسی کو شرط۔ یہ مقاصد شرعیہ جو مقاصد جزئیہ ہیں، کسی کو علت کا نام دے دیتے ہیں، کسی کو حکمت کا نام، کسی کو سبب کا نام۔ سود کے حرام ہونے کی علت کیا ہے اور حکمت کیا ہے؟ تو اسی طرح اس کی نماز کی فرضیت کی علت کیا ہے، اور پھر اس کے لیے وقت کو سبب بنایا تو اس کے لیے سبب کیا ہے، نماز کی فرضیت کا سبب کیا ہے۔ یہ مقاصد جزئیہ ہیں، ہر حکم سے متعلق۔ جی اب اگلے مرحلے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، فقہ المقارن۔ اس میں ہم یہ دیکھیں گے مختلف فی مسائل میں اجتہاد کی گنجائش، اجتہاد کی تعریف و تعارف، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی رحلت کے بعد قرآن و سنت میں نسخ کا احتمال تو نہیں ہے، تو اگر دو مسائل میں ظاہری تعارض ہو تو تطبیق اور ترجیح کا معیار کیا ہوگا، اس پر بسرسی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ جو آپ نے مقاصد شریعت پڑھے ہیں نا، اس پر ایک تبصرہ ایک منٹ میں دیکھ لیجئے۔ نجات اللہ صدیقی صاحب کا ایک مضمون ہمیں ملا مقاصد شریعت کے حوالے سے، فقہ مقارن بعد میں ذکر کرتے ہیں کہ اہل علم کے درمیان مقاصد شریعت کی فہرست میں توسیع کا رجحان پہلے سے موجود تھا، اب قوی تر ہو گیا ہے۔ روایتی فہرست میں دین، جان، عقل، نسل اور مال شامل ہیں۔ روایتی فہرست میں شریعت کے مرکزی مقاصد یہ ہے کہ انسان کی دین محفوظ ہو، انسان کا دین محفوظ ہو، اس کی جان، اس کی عقل، اس کی نسل اور مال محفوظ ہو۔ اب ان کے ساتھ انسانی شرف اور عزت، آزادی، انفرادی اور اجتماعی حقوق کے تحفظ، امن و امان اور نظم و نسق، ازالہ غربت اور کفارت عامہ اور دولت کی تقسیم میں ناہمواری کے ازالے اور بین الاقوامی سطح پر قیام عدل جیسے مقاصد کا اضافہ مناسب ہوگا۔ مقاصد شریعت کے اس بیان سے اسلامی تحریک ہو، یعنی اس کے فوائد کیا ہوں گے؟ اسلامی تحریک اور انجمنوں کو بھی اپنی ترجیحات مقرر کرنے میں مدد ملے گی۔ مسلمان افراد، گروہوں، حکومتوں کو اپنے طرز عمل اور پالیسیوں کی اثر نو تحدید اور تعین میں بھی آسانی ہوگی۔ یہ مقاصد شریعت کے فوائد ہیں۔ اچھا جی، اجتہاد کے حوالے سے حضرت مولانا زاہد راشد صاحب کا ایک مضمون ہے، اجتہاد اور اس کے رہنما اصول، 1999 میں شائع ہوا تھا، 1 اپریل 1999۔ انہوں نے مختلف صحابہ کرام کے اجتہادات کا حوالہ دے کر آخر میں فرمایا، چنانچہ ان اکابر صحابہ کے ارشادات اور فیصلوں کی روشنی میں اجتہاد کے رہنما اصول یہ ہیں۔ قرآن کریم یا سنت رسول کا حکم جس مسئلے میں واضح ہے اس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے۔ نماز فرض ہے تو اس فرضیت میں گنجائش نہیں ہے کہ ہم مزید اجتہاد کریں، کیونکہ قرآن پاک میں صاف لفظوں میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ کوئی چیز اگر قرآن پاک میں نہیں ہے، سنت رسول میں صراحت کے ساتھ موجود ہے، وہاں بھی اجتہاد نہیں کریں گے۔ قرآن و سنت میں واضح نہ ملے تو سابقہ مجتہدین اور صالحین کے فیصلوں کی پیروی کی جائے گی، یعنی اجماع کو دیکھا جائے گا۔ اور اگر اجماع میں بھی نہ ملے تو پھر سابقہ جو مجتہدین ہیں ان کے انفرادی قیاس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنی رائے سے اجتہاد کا یہ معنی نہیں ہے کہ جیسے چاہے رائے قائم کر لیں۔
بلکہ قرآن کریم، سنت رسول، ماضی کے مجتہدین کے فیصلوں میں زیر بحث مسئلے سے ملتے جلتے مسائل اور معاملات تلاش کیے جائے اور ان پر قیاس کر کے نئے مسائل کا حل پیش کیا جائے۔ فقہ المقارن کیا چیز ہے، اس میں بحث کیسے کریں؟ سب سے پہلے جو ہے نا، صورت مسئلہ کو واضح کرنا ہوتا ہے اس میں، پھر محل نزاع میں تحلیل اور تحریر کی جاتی ہے کہ کس نقطے میں اختلاف ہے، صورت مسئلہ یہ ہے اور اس نقطے میں اختلاف ہے۔ پھر اختلاف کی منشا جانی جاتی ہے کہ اختلاف پیدا کیوں ہوا اس مسئلے میں۔ پھر اس کے بعد فقہی مسائل میں علماء کی آراء بیان کی جاتی ہے، مختلف علماء کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے، اور مناقشہ اور ترجیح کی جاتی ہے۔ مناقشہ، تمام آراء کا مناقشہ کر کے کسی ایک کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اس کا جو مرکزی مقصود ہے، اسلامی مزاج تک رسائی، فقہ اسلامی کے مزاج تک رسائی، مختلف اصول و ضوابط کا علم اور مختلف فقہی آراء سے استفادہ حاصل ہوتا ہے، ایسے راستے کا حصول جس سے عوام الناس کو سہولت فراہم ہو۔ اس کے مطالعے سے فقہ اسلامی کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ فقہ مقارن، یہ ایک بات ہے کہ فقہ اور فقہ مقارن میں فرق کیا ہے۔ علم فقہ میں کسی ایک مسلک کے امام کی رائے لی جاتی ہے، امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، اور انہی کے آراء کو پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم حنفی کتابیں پڑھ رہے ہیں تو ہم فقہ پڑھ رہے ہیں، شافعی کتابیں پڑھ رہے ہیں تو فقہ پڑھ رہے ہیں، مالکی کتابیں پڑھ رہے ہیں تو یہ فقہ ہے۔ لیکن اگر ہم تمام مسالک کے فقہاء کی رائے پڑھتے ہیں اور پھر ان کو لے کر مناقشہ کرتے ہیں تو یہ فقہ المقارن ہے۔ علم فقہ میں صرف ایک ہی کی رائے کے دلائل پر بحث ہوتی ہے، فقہ مقارن میں تمام آراء کے دلائل پر بحث کی جاتی ہے۔ فقہ مقارن یعنی دو فرق ہو گئے، ایک امام کی رائے لی جائے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے، اور پھر ہم تمام مراحل میں امام ابو حنیفہ ہی کو سنتے رہیں، انہی کی بات لیتے رہیں۔ لیکن اگر ہم امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، دیگر فقہا کی آراء کو لیتے رہیں، مختلف مسائل ہمارے سامنے آئے، تو یہ فقہ المقارن ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی کی رائے کے دلائل پر بحث کی جائے تو یہ علم فقہ ہے، اور فقہ مقارن میں تمام آراء کے دلائل پر بحث کی جائے تو یہ فقہ المقارن ہے۔ فقہ المقارن کے اہم مراجع، جن کتابوں سے ہم استفادہ کر کے فقہ المقارن تک پہنچ سکتے ہیں: الفقہ الاسلامی المقارن للاستاذ الدربینی، محاضرات للفقہ الاسلامی للاستاذ البوتی، الفقہ المقارن للاستاذ محمد رأفت ورفقاؤہ، یہ رفاقہ ورفقاؤہ ہے، یہ بحوث فی الفقہ المقارن للاستاذ محمد ابو لیل۔ فقہ مقارن کی مزید کتابیں: اختلاف الفقہاء، ابن جریر طبری کی، اسی طرح اختلاف الفقہاء ابو جعفر الطحاوی کی، الاوسط فی السنن والاجماع والاختلاف ابن منذر کی، تاسیس النظر دبوسی حنفی کی، اختلاف العلماء للامام محمد بن نظر المروزی کی، اسی طرح تجرید قدوری کی، خلافیات بیہقی، وسائل فی فروق المسائل ابن جماعہ شافعی کی کتاب ہے، مختصر الکفایہ عبدری کی، شافعی المسلک بزرگ ہے، حلیۃ العلماء فی اختلاف الفقہاء ابو بکر محمد بن احمد الشاشی الشافعی کی، 507 میں مرفون ہے، اختلاف الفقہاء محمد بن محمد الباہلی الشافعی،
بدائع و ثنائے کاسانی کی، جو 557 میں مرحوم ہیں، وفات پا گئے ہیں۔ بدایت المجتہد ابن رشد مالکی کی، 595 ان کی وفات ہے۔ الحاوی ماوردی کی، 450 میں وفات پا گئے تھے۔ مغنی ابن قدامہ المقدسی حنبلی کتاب ہے۔ تو یہ مشہور کتابیں آپ کی خدمت میں پیش کی۔ فقہ المقارن، فقہ المقاصد کے حوالے سے تو حجت اللہ البالغہ، اسی طرح الموافقات للشاطبی، یہ اہم کتابیں ہیں۔ ان دونوں موضوعات کے حوالے سے کچھ مضامین ہم آپ کی خدمت میں بھیجیں گے، ان کا آپ پھر مطالعہ فرما لیجیے۔ یہ خاکہ آپ کے سامنے آ گیا، فقہ المقارن کا خاکہ اور فقہ المقاصد کا خاکہ، اور عصر حاضر میں اس کی ضرورت کا ایک سرسری جائزہ اور اس کے فوائد کی۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔